جن کے درجے کی ہے کیا بات، صحابیات کے اعلیٰ صاف، صحابیات کے اعلیٰ صاف۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پردے کے بارے میں سوال جواب امیر اہل سنت کی بہت ہی عظیم الشان کتاب ہے یہ، پردے کے بارے میں انسائکلوپیڈیا۔ اس میں جو صفحہ نمبر 1 پر درود پاک کی فضیلت لکھی ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 2465 کے حوالے سے سنیے، ایمان تازہ کیجیے اور کثرت درود کی نیت کیجیے اور دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل کیجیے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے دعائیں چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، صحابیات کے اعلیٰ اوصاف کے تعلق سے مدنی پھول لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہے۔ آئیے ہم کچھ اچھی نیتیں کر لیں تاکہ خوب اجر و ثواب اللہ تواب عز وجل کی جناب سے ہمیں عطا ہو جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث کا جز ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، یہ بھی فرمان مصطفیٰ ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں پہنچا دیتی۔ یاد رکھیں کہ نیک اور جائز کام میں جس قدر اچھی نیتیں کریں گے جو ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ گناہ کے کام میں اچھی نیت کر لیں تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی گناہ ثواب تھوڑی ہو جائے گا۔ ہاں، اگر بری نیتیں بڑھیں گی تو اس کی برائی کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور حصول ثواب کے لیے اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مثلا اول تا آخر شرکت کروں گا، حسب موقع جل جلالہ عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انشاء اللہ ما شاء اللہ رضی اللہ تعالی عنہا وغیرہ کہوں گا۔ نیکی کی دعوت دی گئی، عمل کروں گا، ہو سکا تو دوسروں تک بھی پیغام پہنچاؤں گا۔ مدنی پھول لکھنے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ علم دین کی تعظیم کی خاطر 2 زانوں بیٹھنے کی نیت بھی کیجیے، ممکن ہے تو عمل بھی کیجیے۔ جب تک اللہ ہمت دے بیٹھیے، جب تھک جائیں تو جس طرح آسانی اس طرح بیٹھ جائیں۔ میں مزید یہ نیت کی لیتا ہوں کہ اس بیان کا ثواب اللہ تواب عز و جل کی جناب سے، اس کے کرم سے جو نیکیاں میرے نام اعمال میں ہیں، اس کا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب میں آپ کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتا ہوں۔ بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں، بالخصوص خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار
اولیاء عظام بالخصوص حضور غوث العظم دستگیر علی رحمۃ اللہ القدیر، حضور داتا گنج بخش علی حجویری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سید اعلی حضرت علی رحمۃ رب العزت ضیاء الدین مدنی علی رحمۃ اللہ الغنی، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور محدث اعظم پاکستان علی رحمۃ الحنان، جملہ مسلمات و مسلمین بالخصوص اپنے پیر و مرشد، آپ کی اولاد، آپ کے اہل خانہ کے حق میں پیش کرتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، صحابیات کے اعلیٰ اوصاف میں پچھلے سلسلے میں ہم نے سنا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پاک سے چند مدنی پھول، اور اس سے پہلے فیضان صحابیات کے سلسلے میں ہم نے خاتون جنت کے بارے میں سنا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی مگر سب سے افضل شہزادی۔ تو آج بھی ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شہزادی کا ذکر خیر کریں گے۔ نیکوں کا ذکر ہوتا ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، انشاءاللہ رحمتوں سے ہم جھولیاں بھریں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیوں میں سے 2 کا ذکر خیر ہم نے کیا، آج تیسری شہزادی حضرت سیداتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر کریں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ، اور انہیں راہ خدا میں ہجرت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوب انہوں نے شفقتیں حاصل کی۔ انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام کی ابھی ابتدا ہی ہوئی تھی، اوائل تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شہزادی کی شان و عظمت انشاءاللہ ہم سنیں گے، اور اس ضمن میں دیگر بہت سے مدنی پھول بھی چننے کی سعادت حاصل ہوگی۔ اول ہجرت جو ہوئی وہ حبشہ کی طرف ہوئی۔ کفار مکہ نے جب بہت ظلم و ستم کیا تو رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ جا کر پناہ لینے کا حکم فرمایا۔ شاعر نے کہا، حقوق زندگی بھی چھن گئے جب اہل وحدت سے، حبش کی سمت ہجرت کا ملا فرمان نبوت سے، مسلمانوں کی ایک تعداد نکلی بے وطن ہو کر، حبش یعنی نجاشی کی حکومت میں بنایا گھر۔ حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا اصحمہ، اور لقب تھا نجاشی۔ عیسائی دین کا پابند تھا، بہت انصاف پسند، رحم دل، توریت انجیل آسمانی کتابوں کا ماہر۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل مقدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب المرجب کے مہینے میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی، اور ان میں حضرت سیداتنا بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی اپنے شوہر نامدار حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھیں۔ جب کفار کو ہجرت کا پتہ چلا تو ان ظالموں نے گرفتاری کے لیے تعاقب کیا، مگر قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ وہاں حبشہ جا کر یہ قافلہ امن و امان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔
چند دنوں کے بعد اچانک خبر پھیلی کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے۔ یہ خبر سن کر چند لوگ حبشہ سے مکے لوٹ آئے، زادہ اللہ شرف و تعظیما، مگر یہاں کر پتہ چلا کہ یہ خبر غلط تھی، تو کچھ لوگ تو حبشہ واپس چلے گئے، کچھ لوگ مکہ مکرمہ میں روح پوش ہو کر رہنے لگے، زادہ اللہ شرف و تعظیما۔ کفار مکہ نے ان کو ڈھونڈ نکالا اور پہلے سے زیادہ ستانا شروع کیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو حبشہ جانے کا حکم فرمایا، چنانچہ 83 مردوں اور 18 عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ تو اس پہلی ہجرت میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی سیداتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، جن کا آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں۔ ہم چینل کے ناظرین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شہزادی کا تعارف جو ہے وہ سیرت مصطفیٰ کتاب جو ہے، یہ بہت ہی پیاری کتاب ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کے متعلق اردو میں بہت آسان اور عام فہم انداز میں لکھی گئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 694 پر شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علی رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں کہ حضرت سیداتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اعلان نبوت سے 7 سال پہلے، جبکہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارکہ کا 33واں سال تھا، پیدا ہوئی اور ابتدائی اسلام میں ہی مشرف با اسلام ہو گئی۔ پہلے ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ سورہ لہب نازل ہوئی، جس میں ابو لہب کی دائمی رسوائی کا بیان تھا۔ تو ابو لہب غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اپنے بیٹے کو مجبور کیا، تو بیٹے نے حضرت سیداتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کو طلاق دے دی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیداتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت سیدنا عثمان ابن عفان جامع القرآن رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ نکاح کے بعد حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لیا اور مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر حبشہ سے مکہ واپس آ کر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ کی طرف ہجرت کی، اور یوں یہ زوج و زوجہ یعنی میاں بیوی دونوں صاحب الہجرتین یعنی 2 ہجرتوں والے کے معزز لقب سے سرفراز ہوئے۔ جنگ بدر کے دن مسلمانوں کی فتح و کامرانی کی خوشخبری لے کر حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ پہنچے، اسی دن حضرت سیداتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دنیا سے پردہ فرمایا، اور وقت انتقال آپ کی عمر تھی صرف 20 سال۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنگ بدر کے سبب جنازے میں شریک نہ ہو سکے۔ حضرت سیداتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد پاک کے بارے میں سن لیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک فرزند ہوئے، ان کا نام تھا عبداللہ۔ یہ سیداتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد 4 سنہ ہجری میں 6 سال کی عمر میں یہ بھی انتقال کر گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سنن کبریٰ حدیث نمبر 13809 حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عبان جعفی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے ماموں حسین جعفی علی رحمۃ اللہ الکافی نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین یعنی 2 نور والے کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا نہیں معلوم۔ فرمایا اس لیے
کہ اللہ تعالی نے تخلیق آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی شخص کے عقد میں کسی نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کو جمع نہیں فرمایا۔ حضرت سیداتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری شہزادی حضرت سیداتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی عثمان غنی سے کیا۔ تو یوں عثمان غنی ہوئے 2 نور والے۔ سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت وسائل بخشش میں لکھتے ہیں، نبی کے نور 2 لے کر وہ ذوالنورین کہلائے، انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی، انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی۔ مرآت جلد 8 صفحہ 405، شارح مشکات حکیم الامت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علی رحمت المنان مرآت میں تحریر فرماتے ہیں، دنیا میں ایسا کوئی نہیں جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں، اس لیے آپ کو یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، 2 نور والے۔ بڑا عشق برا اور عقائد کو اصلاح کرنے والا مدنی پھول ہے۔ لکھتے ہیں، معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہیں، آپ کی اولاد بھی نور۔ سبحان اللہ۔ ثنا خان مصطفیٰ سیدی امام احمد رضا، کیا بات ہے اعلی حضرت کی، فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کیسی شان ہے، کیسی عظمت ہے، کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ مجموع الزوائد کی روایت سنی، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ محبوب رحمان سرور ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالی نے میری طرف وحی فرمائی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی عثمان سے کروں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت بھی ظاہر ہو رہی ہے، عثمان غنی کی شان بھی ظاہر ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ المعجم الکبیر حدیث نمبر 97 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت سیداتنا رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاس تشریف لائیں، ان کے ہاتھ میں کنگا تھا۔ فرمایا، ابھی ابھی میرے پاس سے شاہ والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کر گئے ہیں، مجھے آپ کے گیسو مبارک میں کنگھی کرنے کی سعادت ملی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، اے رقیہ تم ابو عبداللہ کو کیسا پاتی ہو؟ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے، کنیت رکھنا سنت ہے۔ امیر اہل سنت کی کنیت کیا ہے؟ ابو بلال۔ غوث پاک کی کنیت کیا ہے؟ ابو محمد۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم۔ برحال تم ابو عبداللہ کو کیسی پاتی ہو؟ کس نے پوچھا؟ اللہ کے محبوب نے اپنی شہزادی سے، اپنی بیٹی سے پوچھا، شوہر کے بارے میں پوچھا۔
عرض کی بہترین انسان، فرمایا ان کی عزت کرتی رہو، بے شک وہ میرے صحابہ میں سے باعتبار اخلاق سب سے زیادہ میرے مشابہ ہیں۔ مزید سنیے المعجم الکبیر حدیث نمبر 96۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک بار محبوب پروردگار رسول ذی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی شہزادی کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت شہزادی صاحبہ حضرت سیداتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو دھو رہی تھی۔ فرمایا بیٹی ابو عبداللہ سے حسن سلوک یعنی اچھا سلوک ہی کرتے رہنا، یہ میرے صحابہ میں سے خلق کے اعتبار سے سب سے زیادہ میرے مشابہ ہیں۔ وہ غنی کیوں نہ تقدیر کا ہو دھنی، جس نے پائے ہو دو لال کان نبی، شرح نور علی نور ہے زندگی، در منصور قرآن کی سلک بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام۔ عثمان غنی نے قرآن کے منتشر بکھرے ہوئے موتیوں کو خوبصورت لڑی میں پرو کر ہار کی مثل کیا۔ جامع قرآن ہے نا، آپ نے قرآن جمع کیا، اور آپ کی شان یہ ہے کہ دو پاکیزہ نورانی دختران نبی کے آپ خاوند ہیں، آپ پر لاکھوں سلام۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یکے بعد دیگرے اپنی دو صاحبزادیاں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ ہیں۔ کئی مواقع پر شاہ بحر و بر رسول انور مکہ مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بشارتوں سے نوازا، خوشخبریوں سے نوازا، دنیا میں جنت کا پروانہ عطا فرما دیا۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 بار جنت خریدی۔ بیانات عطاریہ حصہ سوم صفحہ نمبر 440۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان والا بہت بلند و بالا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مبارک زندگی میں نبی رحمت شفیع امت مالک جنت تاجدار نبوت شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 2 مرتبہ جنت خریدی۔ ایک مرتبہ بیر روما کنویں کا نام ہے، کنویں کو کہتے ہیں، بیر روما یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے پانی پینے کے لیے وقف کیا۔ دوسری بار جیش عسرت، جیش لشکر، عسرت تنگدستی کا لشکر کے موقع پر، چنانچہ سنن ترمذی میں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی میں بارگاہ نبوی علی صاحبی الصلاۃ والسلام میں حاضر تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام علیہم رضوان کو جیش عسرت یعنی غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے ترغیب ارشاد فرما رہے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پالان اور دیگر متعلقہ سامان سمیت 100 اونٹ میرے ذمے ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پھر ترغیباً فرمایا تو عثمان غنی دوبارہ کھڑے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ، میں تمام سامان سمیت 200 اونٹ حاضر کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے پھر جب ترغیباً ارشاد فرمایا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ماں سامان میں 300 اونٹ اپنے ذمے قبول کرتا ہوں۔ راوی فرماتے میں نے دیکھا حضور انور مدینے کے تاجور شافع محشر باذن رب اکبر غیبوں سے باخبر محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سن کر ممبر منور سے نیچے تشریف لا کر 2 مرتبہ فرمایا، آج سے عثمان جو کچھ کرے اس پر مؤاخذہ یعنی پوچھ گچھ نہیں۔ امام الاسخیاء کر دو عطا جذبہ سخاوت کا، قناعت
ہو عنایت دے نہ دولت کی فراوانی. بہت سے لوگ چندہ تو لکھوا دیتے ہیں، دینے کی باری آتی ہے تو بھاری پڑ جاتا ہے، مگر عثمان غنی کے جود و سخا پر قربان جائیں. سبحان اللہ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں جو اوپر بیان کی گئی، فرماتے ہیں خیال رہے کہ یہ تو ان کا اعلان تھا، اور دیا کیا، پیش کیا 950 اونٹ، 50 گھوڑے، 1000 اشرفیاں، بعد میں 10,000 اشرفیاں اور پیش کی. پہلی بار 100 کا اعلان، دوسری بار 100 اونٹ کا اعلان، اور 200 کا، تیسری بار 300 کا، کل 600 اونٹ پیش کرنے کا اعلان فرمایا. سبحان اللہ. مجھے اپنی سخاوت کے سمندر سے کوئی قطرہ عطا کر دو، نہیں درکار مجھ کو تاج سلطانی، عطا کر دو نہیں درکار مجھ کو تاج سلطانی. مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی کو شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید فرمائی. بیٹی باپ کے پاس گھر آئے تو اس کو کیا سکھائیں؟ باپ سیکھے اور اسلامی بہنیں سیکھیں کہ شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اللہ تعالی کے حقوق کے علاوہ شوہر کی اطاعت یہ بھی ایک بڑا فرض ہے، اور بہت تاکید ہے ہمارے اسلام کے اندر عورت کو شوہر کی اطاعت کرنے کی، اس کی فرما برداری کرنے کی. پردے کے بارے میں سوال جواب بہت عظیم کتاب ہے، اللہ پڑھنے کی توفیق دے. اس کے صفحہ نمبر 112 پر امیر اہل سنت فتاوی رضویہ شریف جلد 22 صفحہ 217 کے حوالے سے لکھتے ہیں، عورت اگر شوہر کا حکم نہ مانے گی، اللہ قہار عز و جل کے غضب میں گرفتار ہوگی. جب تک شوہر ناراض رہے گا عورت کی کوئی نماز قبول نہ ہوگی. اللہ عز و جل کے فرشتے عورت پر لعنت کریں گے. اگر طلاق مانگے گی منافقہ ہوگی. جو لوگ عورت کو بھڑکاتے، شوہر سے بگاڑ پر ابھارتے ہیں، وہ شیطان کے پیارے ہیں. شیطان کے پیارے کون؟ جو شوہر کے بارے میں اس کو، عورت کو بگاڑتے ہیں، ابھارتے ہیں، بھڑکاتے ہیں. تو باپ کو چاہیے بچی گھر آئے، ماں کو چاہیے بچی گھر آئے تو شوہر کے بارے میں اس کی تربیت کی جائے. پہلے سے ہی کرنی چاہیے، شادی سے پہلے ہی کرنی چاہیے. اور جائے کہ اس کو الٹی پٹی پڑھائی جائے، الٹی نہیں سیدھی پٹی پڑھائی جائے، تربیت کی جائے اس کی. اب وہ نادان اسلامی بہنیں جو شادی شدہ ہیں بات بات پر شوہر کے گلے پڑ جاتی، فرما برداری تو کیا کرنی، اس کو تنگ کرتی، اس کے ناک میں دم نہیں دم میں ناک کر دیتی. سنیں، اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزیں، اور اگر شوہر کی نافرمانی کیے تو معافی مانگیں، آخرت کی بہتری کا سامان کریں. فرامین مصطفیٰ سنیں، سنن ترمذی حدیث نمبر 360 ارشاد فرمایا 3 شخصوں کی نماز ان کے کانوں سے اوپر نہیں اٹھتی. آقا سے بھاگا ہوا غلام جب تک پلٹ کر نہ آئے، اور عورت کے سوئے اور اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، اور جو کسی قوم کی امامت کرے اور وہ اس کے عیب کے باعث اس کی امامت پر راضی نہ ہو. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 971 فرمایا 3 آدمیوں کی نماز ان کے سروں سے بالشت بھر اوپر بلند نہیں ہوتی. ایک وہی امام اور عورت کے سوئے اور شوہر ناراض ہو، اور 2 مسلمان بھائی کے آپس میں علاقہ یعنی تعلق، علاقہ محبت قطع کیے ہوں، یعنی بلا اجازت شرعی تعلقات انہوں نے آپس میں توڑ دی ہوں. المعجم الاوسط حدیث نمبر 9231 فرمایا 3 شخصوں کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، نہ کوئی نیکی آسمان کو چڑھے. نشے والا جب تک ہوش میں نہ آئے
اور عورت جس سے اس کا خاوند ناراض ہو یہاں تک کہ راضی ہو جائے، اور بھاگا ہوا غلام یہاں تک کہ اپنے آقاؤں کی طرف پلٹ کر اپنے آپ کو ان کے قابو میں دے دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3237۔ جب شوہر عورت کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ بغیر عذر کے انکار کر دے اور خاوند ناراض ہو کر رات گزارے تو فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت جلد 5 صفحہ 91 میں لکھتے ہیں، یا رات کو بلانے کا خصوصیت سے ذکر اس لیے ہوا کہ عموماً بیویوں کے پاس رہنا سونا رات ہی کو ہوتا ہے، دن میں کم، ورنہ اگر دن میں خاوند بلائے عورت نہ آئے تو شام تک فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، اور رات کی لعنت صبح کو اس لیے ختم ہو جاتی ہے کہ صبح ہونے پر خاوند کاج میں لگ جاتا ہے اور رات کا غصہ ختم یا کم ہو جاتا ہے۔ المعجم الاوسط حدیث نمبر 513، فرمایا جو عورت بلا حاجت شرعی اپنے گھر سے باہر جائے اور اس کے شوہر کو ناگوار ہو، جب تک پلٹ کر نہ آئے آسمان میں ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے، اور جنوں آدمی کے سوا جس چیز پر گزرے سب اس پر لعنت کرے۔ فرمایا سنن ترمذی حدیث نمبر 1187، جو عورت بے ضرورت شرعی یعنی بغیر سخت تکلیف کے خاوند سے طلاق مانگے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ مسند امام احمد حدیث نمبر 25205، فرمایا اگر شوہر اپنی عورت کو یہ حکم دے کہ وہ زرد رنگ کے پہاڑ سے پتھر اٹھا کر سیاہ پہاڑ پر لے جائے اور سیاہ پہاڑ سے پتھر اٹھا کر سفید پہاڑ پر لے جائے تو عورت کو اپنے شوہر کا یہ حکم بھی بجا لانا چاہیے۔ مرآت جلد 5 صفحہ 106۔ سنیے مفتی صاحب اس حدیث کے تحت کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا یہ فرمان مبارک مبالغے کے طور پر ہے، سیاہ و سفید پہاڑ قریب قریب نہیں ہوتے بلکہ دور دور ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر خاوند شریعت کے دائرے میں رہ کر مشکل سے مشکل کام کا بھی حکم دے تب بھی بیوی اسے کرے۔ کالے پہاڑ کا پتھر سفید پہاڑ پر پہنچانا سخت مشکل ہے کہ بھاری بوجھ لے کر سفر کرنا ہے۔ اب امیر اہل سنت کی نصیحت سنیں۔ امیر اہل سنت کے جو مرید اسلامی بہنیں ہیں یا طالب ہیں، وہ آپ کی مکی مدنی اجمیری بیٹیاں ہیں، بغدادی بیٹیاں ہیں، تو آپ تربیت فرماتے ہیں اپنے شوہر کی اطاعت سے نہ غفلت کرنا، تو حشر میں پچھتائے گی اے مدنی بیٹی تو وہ اسلامی بہنیں جو شادی شدہ ہیں اور شوہر کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتی، غور کر کہ اگر بچوں کے ابو منسوب ناراض ہیں تو نماز قبول نہیں ہوتی، درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی۔ اگر شوہر ناراض ہے، بچوں کے ابو ناراض ہیں، رات ناراضی میں گزاریں تو فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں، اور مفتی صاحب نے وضاحت کی کہ اگر دن میں شوہر ناراض ہے تو شام تک لعنت ہوگی۔ اگر عورت بلا حاجت گھر سے باہر جائے، شوہر کو پسند نہیں ہے، جب تک پلٹ کر نہیں آئے گی آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا، جنوں انس کے سوا جس چیز پر گزرے گی سب اس پر لعنت کریں گے، اس عورت پر جو بلا حاجت شرعی گھر سے باہر نکلی اور شوہر اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور وہ نادان عورتیں جو بات بات پر کہتی ٹھیک ہے پھر مجھے طلاق دے، ٹھیک ہے پھر میرا فیصلہ کر دے، وہ سنیں، عبرت حاصل کریں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ بلا ضرورت شرعی طلاق مانگے شوہر سے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو شوہر اگر مشکل سے مشکل کام کا بھی کہے، بیوی کو اسے بھی کرنا چاہیے۔ شوہر کا بہت حق ہے۔ یاد رکھیں کہ مرد پر سب سے زیادہ حق ہے اس کی ماں کا،
اور عورت پر سب سے زیادہ حق ہے اس کے شوہر کا. اسی کتاب میں بہت کچھ ہے. اس میں اسلامی بہنوں کو تو اس کا حافظہ بن جانا چاہیے اس کتاب کا, اور اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مفید ہے. امیر اہل سنت نے لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے کہ اعلی حضرت فرماتے ہیں عورت پر مرد کا حق خاص امور متعلقہ زوجیت میں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد تمام حقوق حتیٰ کہ ماں باپ کے حق سے زائد ہے. ان امور میں اس کے احکام کی اطاعت اور اس کے ناموس کی نگہداشت یعنی اس کی عزت کی حفاظت عورت پر فرض اہم ہے. بے اس کے اذن کے محارم کے سوا کہیں نہیں جا سکتی, اور محارم کے یہاں بھی اگر بغیر اجازت جانا پڑ جائے تو ماں باپ کے یہاں ہر 8ویں دن, وہ بھی صبح سے شام تک کے لیے, بہن بھائی چچا ماموں خالہ پھپھی کے یہاں سال بھر بعد جا سکتی, اور بلا اجازت شب کو کہیں یعنی ماں باپ کے یہاں بھی نہیں جا سکتی. ہاں اجازت سے جہاں جانا ہو وہاں روزانہ بھی اور رات کے وقت بھی جا سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں کسی کو غیر خدا کے سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. ایک حدیث میں ہے, یہ جو حدیث بیان ہوئی یہ ہے سنن ترمذی کی حدیث نمبر 1159, اور دوسری حدیث سنیے یہ ہے مسند امام احمد کی حدیث نمبر 12949. اگر شوہر کے نتنوں سے, یہ ناک کے جو سوراخ ہیں ان کو نتنے کہا جاتا ہے, اگر شوہر کے نتنوں سے خون اور پیپ بہ کر اس کی ایڑیوں تک جسم بھر گیا ہو اور عورت اپنی زبان سے چاٹ کر اسے صاف کرے تو بھی اس کا حق ادا نہ ہوگا. اپنے شوہر کی اطاعت سے نہ غفلت کرنا تو حشر میں پچھتائے گی اے مدنی بیٹی ورنہ تو. یہ امیر اہل سنت کی نصیحت پر مبنی میں نے شعر آپ کو پیش کیا. ایسی اسلامی بہن جو شوہر کی فرما برداری کرے, اس کا حکم مانے جو جائز ہے, اور راضی کرے, اسے راضی کرنے میں اس کی فرما برداری و اطاعت گزاری میں کامیاب ہو گئی, سبحان اللہ, اس کے لیے جنت کی خوشخبری. بہشت کی کنجیاں بہت پیاری کتاب ہے, مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے. صفحہ نمبر 187 پر شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علی رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب 5 نمازوں کو پڑھے, رمضان کے مہینے کا روزہ رکھے اور اپنی شرمگاہ کو پاک دامن رکھے, اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو وہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل ہو جائے گی. تو کاش شوہر کی فرما برداری ہماری اسلامی بہنوں کو نصیب ہو جائے, اور دونوں ایک دوسرے کے والدین کو اپنے والدین سمجھیں, آداب بجا لائیں, ان کے لیے دعا کریں, اپنے آپس میں بھی پیار و محبت قائم رہے. کاش گھر امن کا گہوارہ بن جائے. سیداتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرمائی کہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. المعجم الکبیر حدیث نمبر 95. حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بادیہ یعنی بڑا پیالہ گوشت کا دے کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بھیجا. جب میں آپ کے گھر پہنچا تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھی. میں کبھی حضرت سیداتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کرتا, کبھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت کے جلوے دیکھتا. جب میں واپس بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ تم عثمان کے گھر گئے تھے؟ عرض کی جی ہاں. فرمایا کیا تم نے ان میاں بیوی سے زیادہ خوبصورت کوئی جوڑا دیکھا ہے
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی نہیں۔ اب کسی کے ذہن میں آئے گا یہ تو بے پردگی ہوئی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کی شہزادی کو دیکھا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعہ جو ہے پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ جب پردے کے احکام نازل ہو گئے تو سب صحابیات نے پردہ کیا، اس سے پہلے تو پردے کا حکم ہی نہیں تھا۔ اور حضرت سیدنا ابو القاسم طبرانی قدس سرہ الربانی نے اس بات کو کہ یہ واقعہ احکام پردہ نازل ہونے سے پہلے کا المعجم الکبیر حدیث نمبر 95 میں لکھا ہے۔ حضرت سیداتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تیمارداری کی بنا پر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے کہ اللہ کے محبوب کی شہزادی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو عثمان غنی تیمارداری کے لیے ٹھہر گئے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیمارداری کے لیے ٹھہرنے کا حکم دیا اور فرمایا بے شک تمہارے لیے حاضرین بدر کے برابر ثواب اور حاضری کے مثل غنیمت کا حصہ ہے۔ یہ خصوصیت عثمان غنی کو عطا کی، ورنہ جو جہاد میں حاضر نہ ہو غنیمت میں اس کا حصہ نہیں ہوتا۔ اور سنن ابو داود میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حصہ مقرر فرمایا اور ان کے سوا کسی غیر حاضر کو حصہ نہ دیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بدر میں حکمن شریک تھے کہ ان کے لیے ان کا گھر میدان بدر بنا ہوا تھا، کیونکہ وہ یعنی عثمان غنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے گھر میں رہے جناب رقیہ بنت رسول اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تیمارداری کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے جو چاہیں بنا دے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں رہے مگر آپ اس میں غنیمت میں شامل رہے۔ تو بہرحال عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت سیداتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تیمارداری کی۔ عیادت کے 31 مدنی پھول اس میں امیر اہل سنت نے لکھے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ بیمار ہو تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کی تیمارداری کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مریض کی عیادت کرو۔ فرمایا جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس پر 75,000 فرشتوں کا سایہ کرتا ہے، اور اس کے ہر قدم پر اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے، اور ہر قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹاتا ہے، اور ایک درجہ بلند فرماتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے۔ جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، اور وہ اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھانپے رہے گی۔ جو شخص کسی مریض کی عیادت کو جاتا ہے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے تجھے بشارت یعنی خوشخبری ہو، تیرا چلنا اچھا ہے اور تو نے جنت کی ایک منزل کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ اور سبحان اللہ فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کو جائے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ فرمایا جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا پھر اپنے مسلمان بھائی کی ثواب کی نیت سے عیادت کی تو اسے جہنم سے 70 سال کے فاصلے پر دور کر دیا جائے گا۔ فرمایا جب تو مریض کے پاس جائے تو اس سے کہہ کے تیرے لیے دعا کرے کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانند ہے۔ فرمایا مریض جب تک تندرست نہ ہو جائے اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اب مریض کے پاس جائیں تو 7 بار یہ دعا پڑھیں اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیک۔ اگر موت نہیں آئی تو اسے شفا ہو جائے گی، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث سے پاک ہے۔ مریض کی عیادت کرنا کیا ہے؟ سنت۔ اگر معلوم ہے کہ عیادت کے لیے جانے سے بیمار پر گرا گزرے گا، اسے ناگوار ہوگا، تو ایسی حالت میں عیادت کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ اگر ہمارے دل میں مریض کے لیے رنجش ہے،
یا طبیعت کو اس سے مناسبت نہیں، پھر بھی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ اتباع سنت کی نیت سے جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر یہ جائے کہ بھی یہ بیمار ہے، میں اس کی طبیعت پوچھوں گا، میں بیمار ہو جاؤں تو یہ بھی میری طبیعت پوچھے گا، اب ثواب نہیں ملے گا۔ مریض کی حالت دیکھ کر اب اس کو ڈرانا نہیں چاہیے، حالت خراب ہے تو اس طرح سارا ہلائیں کہ وہ پریشان ہو جائے۔ بات چیت کا انداز اچھا ہونا چاہیے، اظہار ہمدردی کرنا چاہیے، اگر خدمت یا تعاون کر سکتے ہیں تو کریں، صحت و عافیت کی دعا کرنی چاہیے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارک کیا تھی، عادت کریمہ کیا تھی؟ مریض کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو فرماتے لا بأس طہور انشاءاللہ تعالی، کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ مریض سے دعا کروانی چاہیے کہ اس کی دعا رد نہیں ہوتی، نیکی کی دعوت بھی دینی چاہیے، نمازوں کی پابندی کا کہنا چاہیے، اور مریض کو مدنی چینل دیکھنے کا کہنا چاہیے کہ بیمار ہے، پڑا ہوا، ابھی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، سر پھوٹا ہوا ہے، ویسے بخار آیا ہوا ہے، تو اب تو اللہ اللہ کر مدنی چینل دیکھ بھائی، وقت گزارنے کا بہترین موقع مل گیا، اب بھی تو گانے سنے گا، اب بھی فلمیں دیکھے گا بھائی۔ وہ جیسے ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں تو وہ فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، ارے بھائی خوف خدا کر بھائی، ابھی تو پار ہو جائے گا، کیا کرے گا، گناہ کرتے کرتے جائے گا۔ تو مدنی چینل دیکھ، تلاوتیں سن، نعتیں سن بھائی۔ اس طرح اور بھی بہت پیارے پیارے مدنی پھول اس کے اندر، یہ نہر کی صدائیں رسالہ ہے، عیادت کے بارے میں لکھے ہوئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، صحابیات کے اعلیٰ اوصاف میں آج ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی سیداتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سیرت پاک کے تعلق سے کچھ مدنی پھول سنے۔ آپ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، صرف 20 سال کی عمر میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ ایک بیٹا ہوا عبداللہ، اس نے بھی بچپن میں ہی دنیا سے پردہ فرما لیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور شوہر کی، اپنے شوہر کی آقا کے شہزادی خدمت کتنی کرتی تھی، آپ نے سنا کہ عثمان غنی کا سر دھو رہی تھی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ تو کاش بچیوں والے جو ہیں بچیوں کی تربیت کریں کہ شوہر کی خدمت کریں، فرما برداری کریں، لڑائی جھگڑا کر کے گھر کو وہ میدان جنگ نہ بنائیں، امن کا گہوارہ بنائیں، اچھے اخلاق کے ذریعے، نرمی کے ذریعے، اچھی عادات کے ذریعے، اچھے رویے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی خاتون جنت کے صدقے میں، آقا کی چاروں شہزادیوں کے صدقے میں، امہات المؤمنین کے صدقے میں ہمیں اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جن کے درجے کی ہے کیا بات، صحابہ